آرام سے اولاد کی پرورش کرنے والوں کے سامنے اولادیں آنکھیں کھول کے بات کرتی ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا میاں، یہ تیرے ہاتھ سے ہی ہوا ہے. ذرا آنکھیں بند کر کے سوچ، پچھلی فلم کو اپنی آنکھوں میں دوہرا، تیرے سوالوں کے ہر سوال کا جواب تیرے پردہ سکرین پر آ جائے گا. تجھے تیرا ضمیر بتائے گا، تیرا دل بتائے گا، تیری دھڑکنیں بتائیں گی، تیری فکریں بتائیں گی، تیری ذات تجھے چیخ چیخ کر بتائے گی. کیا تجھے پتہ نہیں ہے تو نے آدھی بہن دا پلاٹ قبضہ کیتا سی؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے تو نے فلانے کا کھاتا تیرے پاس تھا، وہ مر گیا اور تو نے اس کھاتے کو جلا دیا کہ اولاد کو پتہ نہ چلے؟ تجھے تیرا ضمیر بتائے گا تو نے فلاں وقت گندم کے اندر مٹی ملا کے بیچی تھی. تجھے تیرا ضمیر بتائے گا تو نے دودھ کے اندر اتنے لیٹر گندا میٹیریل ڈالا تھا. تجھے تیرا وجود اور تیرا ضمیر بتائے گا تو نے اتنے من اور اتنے ٹن چرس افیم کا کاروبار کیا تھا، اتنے نشے کے انجیکشن بیچے تھے، اتنے لوگوں پر ظلم کر کے مال اکٹھا کیا تھا. یہ اندر سے آوازیں نکلیں گی، رونگٹے کھڑے ہوں گے، روح چیخ کے بولے گی آ توبہ کر لے، اللہ کی رحمت یوں کھڑی ہے، تجھے اپنے سینے سے اللہ کی رحمت لگائے گی. دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن حقیقت تو ماننی پڑے گی نا، حقیقت ماننی پڑے گی. کوئی بندہ آدھے گھر دی ٹینکی نو سوراخ کر دے وے آنکھیں خالی نہ ہوئے، اسے ماننا پڑے گا کہ سوراخ مجھ سے ہوا ہے، پھر سیمنٹ لگائے گا، پھر پانی رکے گا. سب سے پہلے اقرار کرنا ہوگا کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے حق مارا ہے اور حق دبایا ہے. دھوکہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ خدا کی قسم کون دے سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جب دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ سے معافی مانگ لی جائے، معذرت کر لی جائے. ایک بندے کا حق مارا ہے تو اس کو فون کر لیا جائے کہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میرے کول ہے کچھ نہیں، مینوں معاف کر دے. تو لوگ بڑے کریم ہوتے ہیں، اللہ خود رحم ڈالتا ہے تو وہ معاف آپ کو کر دے گا. بعض کرائسس تب ختم ہوتے ہیں جب صحیح معنوں میں بندہ اقرار جرم کرے. جنی دیر بندہ ہوشیاری وکھانا رہے گا، اللہ دا موڑو وکھا لے، وکھانا کنوں پی ہیں؟ رب کہتا ہے دکھا لے. پھر پہلے بندہ اللہ کو کہے کہ مالک یہ جرم کیا ہے، مجھے معاف کر دے. اور اگر کوئی بندہ یاد ہے جس کا حق دبایا تھا، اس کو یار ایک چھوٹا سا فون کر دے اور اس کو کہہ دے کہ میاں معاف کر دے، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. اور یہ معافی مانگنی پڑتی ہے، یہ بات حقیقت ہے. مرتے وقت مانگے، ہوش میں مانگے یا حشر کو مانگے، ظالم کو معافی تو مانگنی پڑے گی. یہ بات حقیقت ہے، معافی مانگنی پڑے گی. ابھی مانگ لے، کل مانگ لے، پرسوں مانگ لے، ہاں جنہ جلدی مانگ لویں گا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ایویں نہیں چلنا کہ میری بےزتی ہو جائے گی، مطلب میں آپ کو گالی نکالوں اور معذرت بھی نہ کروں کہ میاں میں مولوی ہوں تو میں معذرت کیوں کراں؟ کرنی پڑے گی. مجھے میرا مولوی پن مجھے نہیں بچا سکے گا جب تک آپ سے معافی نہ مانگ لوں، معذرت نہ کر لوں. حقائق ہیں جس کو چھپا دیا گیا ہے، اس کو لبادہ پہنا دیا گیا عقیدت کا. ہمیں حلال روزی کی طرف آنا ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوہنے نبی، دلدار نبی، من ٹھار نبی، آنکھوں کی ٹھنڈک نبی، دل کے سہارے اور چین نبی، میری روح اور دل کے مالک نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، وہ پیارے محبوب ایک دفعہ جلوہ گر تھے. سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور جلوہ گر تھے. ایک نوجوان صحت مند یوں دوڑ کے جا رہا ہے بازار کی طرف، تو کسی بندے نے کہہ دیا حضور اگر یہ بندہ، یہ شخص جہاد میں اپنی جوانی کو صرف کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے دوڑ رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاد کر رہا ہے. پھر نبی پاک نے کہا اگر یہ بندہ
اپنے ماں باپ کے لیے دوڑ رہا ہے, کئیوں کی شادی بھی تو نہیں ہوتی, کہ ماں باپ کے لیے دوڑ رہا ہے, تو فرمایا کہ یہ بھی جہاد ہی کر رہا ہے. ماں باپ بھی بعض دفعہ فوت ہوتے ہیں, تو نبی پاک نے اگلوں کو سمجھایا کہ اگر یہ اپنے لیے حلال روزی کما رہا ہے تو ایسے جیسے جہاد کر رہا ہے. میرے پیارے دوستو, ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں, انسان کو ضروریات کی حاجت ہوتی ہے, اس کے لیے جد و جہد کرنا. جیسے حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں, میں بازار گیا کہ کچھ کما کے لاؤں, تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور چڑیا ہے اور وہ لیٹی ہوئی ہے, اور صحت مند چڑی آئی اور اس نے دانا اس کے منہ میں ڈال دیا. تو کہتے بھی میں آقا بھی نماز روٹی کرو, روٹی کا کیا مسئلہ ہے, جو چڑی کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. یہ بات جب اپنے استاد کو کہی تو استاد نے پتا کیا کہا, میاں معذور چڑی نہ بن, صحت مند چڑی بن, کہ خود بھی کما, خود بھی کھا اور آگے غریبوں کو کھلا. ایسا نہیں کہ لیٹ جا کہ جناب مجھے لوگ کما کے دیں. خود کوشش کرو, ہمت کرو, سوشل میڈیا سے باہر نکلو. میرے نوجوان ساتھیوں, کچھ کما لو, کوئی دھندا کر لو, اپنے باپ کی کمائی پر مت مرتے رہو, اس کے بڑھاپے کو کچھ آرام دو. فیس بک پہ سارا دن کومنٹ کرتے رہتے ہو, شرم حیا نہیں آتی کہ کوئی دھندا سیکھ لوں, کوئی کام سیکھ لوں, کوئی دکان پہ ٹائم دے دوں. یہ کمائی کام آئے گی, تمہارے اکاؤنٹ کام نہیں آئیں گے, تمہیں تمہاری محنت کام آئے گی. نواز شریف, زرداری, عمران خان کام نہیں آئے گا. تمہیں کوئی سیاسی جماعت گھر میں روٹی نہیں بھیجے گی, تمہیں خود محنت کرنی ہے, خود جد و جہد کرنی ہے. کوئی پیر صاحب تمہارے گھر روٹی نہیں بھیجیں گے, کوئی مولوی تمہارے گھر روٹی نہیں بھیجے گا. سب دھندوں کو چھوڑو, روٹی کماؤ, حلال کماؤ, خود بھی کھاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی کھلاؤ. دنیا بھی اچھی رہے گی, آخرت بھی اچھی رہے گی. وقت کو ضائع کرنے والا وقت اسے ضائع کر دیتا ہے جو اپنی اہمیت نہ جانے. دنیا اس کی اہمیت نہیں جانتی, قدر اپنی پہچاننی پڑتی ہے, پھر دنیا اس کی قدر کرتی ہے. انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے تو پھول پتیاں ڈالی جاتی ہیں, پہلے بھوکا رہنا پڑتا ہے تو کھانے سامنے لائے جاتے ہیں. خود کچھ کرنا ہوگا, جاگنا ہوگا, ہمت کرنی ہوگی, اپنے وجود کو محنت کی بھٹی سے گزارنا ہوگا. گھر بیٹھے کوئی کامیابی نہیں ملتی. آپ جب تک محنت نہیں کرو گے کچھ نہیں ملے گا. اور رب تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا ہے, الیس للانسان الا ما سعی, انسان نو اونا ہی لبدا ہے جنی وہ محنت کرتا ہے. میرے دوستو, محنت کیجئے, نیک کام کیجئے اور کوشش کیجئے. اپنا وقت, ابھی رمضان آ چکا ہے, یہ اتنا جوش میں روزے کی حالت میں بیان ہوتے نہیں ہیں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ سوئی روحیں جاگیں, فکریں سیدھی ہوں اور اپنے دل ٹھیک راہ پہ آئیں. ورنہ مجھے کیا لگی, میں بھی ایسے دو چار باتیں یوں پڑھ کے سنا دیتا, آپ چلے جاتے. یہ جذبہ, یہ شوق اس لیے میری تیری روح بیدار ہو اور ہم اپنے اندر نور کو پیدا کریں, حیا کو پیدا کریں, غیرت کو پیدا کریں, حلال روزی کی طرف ہم آئیں اور اپنے فضول اوقات کو قیمتی اوقات میں ہم صرف کریں. جو بندہ روزانہ 8 گھنٹے کام نہیں کرتا, یہ لکھ لیں, آپ کا بیٹا ہو, آپ کا بھائی ہو, کوئی بھی ہو, 8 گھنٹے جو بندہ کام نہیں کرتا وہ زندوں کی صف میں نہیں ہے, وہ مردوں کی صف میں شمار ہوتا ہے. یہ اہل عقل کی بات بتا رہا ہوں, وہ مردوں میں لکھا جاتا ہے, وہ زندوں میں شامل ہے نہیں. تو کام سے مراد فٹ بال کھیلنا نہیں ہے, والی بال کھیلنا نہیں ہے, سنوکر کھیلنا نہیں. کام سے مراد کام ہے, وہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کوئی گیم کرنا تاکہ صحت اچھی رہے. سارا وقت ہی لگے رہتے ہیں ہمارے نوجوان, کام دھندا نہیں کرتے. جب پیسے نہیں ہوتے تو پھر آکھ دیں کہ 2 سوٹے لا لو, نشے پہ لگ جاتے ہیں, پھر بھانڈے بیچتے ہیں, پھر دھمکیاں لگاتے ہیں, پیسے نہیں دو گے خودکشی کر لیں گے. تو بھائی کیا دھمکی دے رہے ہو, اپنی زندگی ضائع کرو گے. مسجد صدیق اکبر کے ساتھ اپنی آل اولاد کو جوڑ دو. خدا کی قسم, جو نوجوان مسجد صدیق اکبر کے ساتھ جڑے گا, اللہ کی عزت پر ہمیں یقین ہے اللہ اس کا دل نور اللہ نور کر دے.